جانب سے میں دعوت دوں گا کہ ویلکم نوٹ کے لیے تشریف لے کے آئیں اسٹیج کے اوپر ڈاکٹر جلال عارف صاحب، پرنسپل آفیسر پبلک ریلیشن اینڈ پبلیکیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا اور خالق کے لیے ہے جو کہ رب المشرقین رب المغربین، زمین و آسمانوں کا خالق اور رب العالمین اور ہم سب کا خالق ہے۔ تو آج کی تقریب کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آج کے مہمان خصوصی جناب محبوب قادر شاہ صاحب، آنریبل پنجاب انفارمیشن کمشنر، ان کو اپنی طرف سے، وائس چانسلر صاحب کی طرف سے اور یونیورسٹی کی فیکلٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو سر میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ادارے کے لیے تشریف لائے اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن، رجسٹرار آفس کے جو آفیسرز ہیں، ایچ آر کے ہیں، ٹریجر آفس کے ہیں، فیکلٹی کے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یقیناً آپ کی جو ہے گولڈن سینگ سے جو انفارمیشن کے متعلق ہے اس سے ان کو رہنمائی ملے گی۔ اس کے ساتھ میں اپنے کولیگ طارق محمود گل صاحب، رجسٹرار، عمر سید قادری صاحب، ٹریجرر، اور جناب ڈاکٹر مظلوم اختر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں اپنی کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اپنے تمام کولیگز اور فیکلٹی اسٹوڈنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے۔ اور اس سے پہلے کہ میں جناب شاہ صاحب کو دعوت خطاب دوں، جناب محبوب قادر شاہ صاحب، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد جس کا وجود اس قطع عرض پر 1906 سے شروع ہوا، 1961 میں یہ یونیورسٹی بنی۔ اس وقت جو ہے جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کی آبادی 3.5 کروڑ تھی، اس وقت 23 کروڑ ہے۔ اس پورے پاکستان کو، افغانستان کو، باقی ملکوں میں جو خوراک کی جو ہے فراہمی جو ہے، وہ جتنے بھی چشمے پھوٹے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیاں بنی ہیں، یہ لارجسٹ، اولڈسٹ اینڈ کمپریہنسو یونیورسٹی ہے۔ فوڈ سیکورٹی کا کوئی کمیشن ہو، کوئی پلاننگ کمیشن کی میٹنگ ہو، سب سے پہلے یہاں کے جو ہے ایچ آر کو اور یہاں کے فیکلٹی کو، وائس چانسلر کو بلایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے بڑی نیک نیتی سے اور ایمانداری کے ساتھ خوراک کے لیے، اور ایک بات جو ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ ہم پہ جو بیوروکریٹک چینلز میں یا بڑی بڑی میٹنگوں میں ایک فیشن کے طور پر کہا جاتا ہے کہ زراعت جو ہے کچھ نہیں کر رہا، تو اس کی بنیاد میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کہاں 3.5 کروڑ، کہاں 23 کروڑ، اور سارے لوگوں کو خوراک کی فراہمی اور فوڈ سیکورٹی کے چیلنجز۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں بڑا کام ہو رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں صرف گورننس کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں۔ اگر کسی کو کھاد نہیں وقت پر ملی، اس میں سائنسدان کا سر قصور نہیں ہے، یا کوئی گورننس کا ایشو ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے جو ہمارے اس وقت 600 فیکلٹی ممبر ہیں سر، اور 30 سے 35 ہزار کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں سے 16,000 گرل اسٹوڈنٹ ہیں، اور ویمن امپاورمنٹ کے بہت بڑے نئے ریکارڈ یہاں پہ قائم کیے گئے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ڈاکٹر اقرار احمد صاحب اس وقت بھی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں گورنمنٹ آف پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں 30 سے 40 ارب روپے کے فنڈ جو ہے اس فیکلٹی کی مدد سے، اس لوگوں کی آفیسر کی معاونت سے انہوں نے یہ ہنٹ کیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ رول ماڈل انسٹیٹیوشن ہے، ایگریکلچر کا بھی ہے اور جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی ہوں کہ اس وقت ہمارے سینئر ڈین ڈاکٹر مسعود صادق بٹ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ وہ سر ڈین ہیں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، ہوم سائنسز کے۔ جتنی بھی فوڈ سیکورٹی ہے، فوڈ پالیسی ہے، اور ڈائٹری ہیبٹس ہے، ہیومن نیوٹریشن ہے، ڈائٹ کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ پورے پاکستان کی کمیٹیوں میں وہ ایکریگیشن میں اور دوسری ایڈوائزری کونسل کے ممبر ہیں۔ اب آتے ہیں جی ہم پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013۔ تو یہ شفافیت کا قانون ہے۔ تو یہاں پر جناب شاہ صاحب اتنی شفافیت ہے، اتنے جناب ادارے ہیں، اگر آپ 500 کا بھی بل سبمٹ کرتے ہیں اس کے لیے کم از کم کچھ 400 کے بندے قریب ہیں جو اس میں کو چیک کرتے ہیں۔ آخر میں وہ بندہ کہتا ہے کہ شاید میں نہ ہی لوں یہ 500 روپے۔ پری آڈٹ ہے، آڈٹ ہے۔ اب جتنے بھی جو بل ہیں وہ سارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے
पहले दर्ज होते हैं, फिर जाकर जनाब जी पास होते हैं। तो जितने भी महज़्ज़ब मुआशरे हैं उनमें कोई भी चीज़ नहीं छुपाई जाती, शफाफियत है। और ये तो है दुनिया के खौफ से आप चीज़ें जो है छुपाते हैं या शफाफियत की तरफ नहीं जाते। अगर इंसान जो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आ जाए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरे साथ जो अल्लाह ने फरिश्ते लगाए हैं वो मुझे देख रहे हैं, अगर उसी का ही हमको यकीन आ जाए तो शायद जो है जो वाइट कॉलर क्राइम जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, पंजाब इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये हम खुदा के जो है उस फरमान पे अमल कर लें कि और कोई ना देखे, मेरा खुदा मेरा देख रहा है, जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो मेरी जो बुक खोलनी है डे ऑफ जजमेंट जो है, रोज़े जज़ा और सज़ा के दिन, उस वक़्त जो जो चीज़ें हमने छिपाई हुई हैं, जो इंफॉर्मेशन कमीशन भी हमें नहीं ढूंढ सका, नैब भी नहीं हमसे ढूंढ सका, उस वक़्त हमारी बुक खोली जाएगी और उस वक़्त जो है हम चीखें मारेंगे कि ऐ खुदा हमें दोबारा मौका दे, हम दोबारा दुनिया में जाएं और हम दोबारा जो है सही काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम इधर रेस्ट हाउस में बैठे थे तो मुझे डॉक्टर तैयब साहब और दूसरे लोग कह रहे थे जी कि हाल बड़ा थोड़ा है, लोग बड़े कम हैं। मैं कहा अगर जितने भी ये लोग आ गए हैं ना, यही जो है लाखों को ये पैगाम पहुंचाएंगे। ये बड़े यहाँ बंदे हैं जो हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, ये शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, वैल्यूज वाले लोग हैं जो हमारी रिक्वेस्ट पे हैं। जब ये कन्विंस हो गए तो ये पैगाम जो है पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लोगों तक पहुंचेगा। तो इसमें अभी मैं बात कर रहा था शाह साहब से कि एक पैगम्बर ने 950 साल तक तबलीग की, तो आप देख लें कितने लोगों ने अमल किया, उनके बेटे ने किया, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं रोका। तो मैं शाह साहब आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जब भी आपका कोई लेटर आता है उस पर बड़ी मेहनती से काम होता है, HR का दफ्तर जवाब देता है, रजिस्ट्रार ऑफिस का जवाब देता है, पूरी यूनिवर्सिटी के लोग जवाब देते हैं। हम ये समझते हैं कि हम एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं और 250 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है जो रोल मॉडल है। हम कोई चीज़ भी छुपाने पे बिलीव नहीं करते, हर चीज़ जो है शफाफियत पे बिलीव करती है और इसी के हम जो कोई महज़्ज़ब जो मुआशरे हैं वो इसी पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो सामने पड़ा। जब आप सही काम करते हैं तो आपको छुपने और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी अल्फाज के साथ के मैं शाह साहब को छोड़ता हूँ कि वो अपनी बात जो है आप तक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक छोटे से वाक़ये के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और उसमें मतलब मैं इसको कनेक्ट करूँगा हमारे आज के या जो कुछ चीज़ें हमें मुहैया हैं, कम से कम हमारा कानून जिनके ऊपर जो है वो एक आम शहरी को जो इख्तियारात देता है। मैंने अपने वालिद के साथ एक तकरीब में गया, सब लोग पूछ रहे थे, एक माइक लेके पूछ रहे थे कि आज का वक्त बेहतर है या कल का वक्त बेहतर था। अमूमन किसी भी 70 साल शख्स से क्या तवक्को की जा सकती है। हमारे यहाँ हमने हर एक को देखा कि वो अपने वक्त को कहते हैं कि हमारा वक्त बहुत अच्छा था, हम जब स्कूल में पढ़ते थे बहुत अच्छा था, आज न जाने क्या हो गया। ये एक आम लोगों की होती है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। रोमांस होता है बंदे का एक अपने वक्त के साथ जो उसने गुजारा हुआ होता है। मेरे वालिद ने जवाब दिया कि नहीं, आज का वक्त ज़्यादा बेहतर। सब लोग कह रहे थे कल हमारा वक्त बहुत बेहतर था। उनकी तरफ माइक आया तो उन्होंने कहा कि आज का वक्त बहुत बेहतर है। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपने ये बोला, तो क्यों बोला आपने? तो उन्होंने बताया कि हम तो उस दौर में जो है वो बड़े हैं आगे, जब हमें अलिफ लैला और खुलजा सिमसिम की कहानियाँ जो है वो सुना के बहलाया जाता था। लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज का दौर डाटा साइंस का दौर है, आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और आज का दौर राइट टू इंफॉर्मेशन का दौर है। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ। मैं जब ये देखता हूँ कि आज के दौर में क्या क्या यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का हो रहा कि एक एक चीज़ जो है वो आपको पकड़ रही थी। अच्छा, जब मैं इसकी थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिसाके मदीना हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इसको लोगों को बताओ, सबको जाके। यूजुअली जब ट्रीटीज होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग छुपाते हैं, नहीं, या छुपाने की कोई पर्पस तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने पर्पसफुली ये कहा कि लोगों को बताएं, शफाफियत हो इसके अंदर, और ताकि और लोगों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और इसी कॉन्फिडेंस की जानिब जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मेहमान खसूसी, लेकिन मैं एक बार फिर से जो है वो अपने हमारे मेहमान एजाज़ भी जो हैं, जो हमारे साथ इस वक्त हमारी
ایجوکیشنل فرٹرنیٹیز سے جو ہمارے ہیڈس جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. رجسٹرار صاحب طارق محمود گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ٹریجرر عمر سعید قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر منظوم اختر ڈائریکٹر HR ہیں، اور ہمارے اور دوسرے اساتذہ کرام. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن ابھی جو ہے وہ ہم لوگ اپنے مہمان خصوصی کو آپ کی بھرپور تالیوں کے اندر جو ہے وہ دعوت دیں گے تاکہ آئیں وہ اپنے ایک سیشن کے اندر جو ہے وہ اس سے جڑے ہوئے. آپ اس لیے ذرا اٹینٹو رہیے گا کہ آپ نے اس کے بعد کچھ سوالات بھی جو ہے وہ ان سے جو بھی کرنا چاہیں آپ وہ کریں گے تاکہ اس سیشن کا جو ایک بہتر اختتام ہو سکے اور ہم کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کر سکیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا چیف انفارمیشن کمشنر محبوب قادر شاہ صاحب کو اسٹیج کے اوپر. مجھے چاہیے جی. اب وہ ایک آدمی جو ایک واقعے کے لیے آتا ہے، میں وہاں سے پھر آئیڈیا ہم کیری کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ میرے بھائی کو انہوں نے 2 دن تھانے میں رکھا، پرچہ بھی نہیں دیا، بڑا تشدد کیا، وہ تو کوئی شہادت بھی نہیں ہے. تو اگر CCTV فوٹیجز مل جائے تو DPO چنیوٹ کو لکھا، بڑا رجسٹ کیا. تو اس میں وہ بھی میرا ہی آرڈر تھا، میں نے کیا. میں نے کہا کہ جی بات سنیں، اگر آپ نے جب یہ لگائے تھے CCTV تو یہ کیا کہ لگایا تھا کہ تھانہ کلچر ختم ہو جائے گا، 3rd ڈگری میتھڈ نہیں استعمال کیا جائے گا. تو اگر اس کی کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پرائیویسی میں آتا ہے، تو پھر اس کو اتار کے پرے پھینکیں، پھر فائدہ کیا؟ پھر تو تھانہ کلچر کا بھی ختم نہیں ہوگا. وہ ہم نے دلوایا. اس کے بعد بھی 3 کیسوں میں اب دلوا چکے ہیں. اور اب دیکھنا پھر وہ ایکسیپٹیبلٹی آہستہ آہستہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی اب آ گئی ہے کہ CCTV فوٹیجز جو ہیں پبلک، کیونکہ میرے لا میں انفارمیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہر وہ چیز جو سرکاری ادارے کے پاس ہے کسٹڈی میں، چاہے ڈاکومنٹ ہے، چاہے وہ میپ ہے، چاہے وہ کوئی ڈایاگرام ہے، چاہے وہ سافٹ میں ہے، چاہے کسی بڑی 14-15 چیزیں ہیں. مین یہی چیز ہے کہ واٹ ایور از ان دی کسٹڈی آف دیٹ پرٹیکولر پبلک باڈی. تو جب آپ کے پاس سافٹ میں ایک ریکارڈ ہے اور آپ کے تھانے میں کلیم، تو یہی ہے نا آپ کا کہ جی وہاں بالکل قانون کے مطابق اور کسی کے ساتھ کوئی اس کی غیر انسانی سلوک نہیں روا رکھا جاتا، تو پھر آپ ڈرتے کیوں؟ پھر ٹھیک ہے آپ اسے ڈسکلوز کریں. تو اسی طرح ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہمارے پاس کیس آیا، بوڑھے والے کا لڑکا تھا کہ جی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اس نے ایگزام دیا تھا. یہ جو سرکاری وکیل بنتے ہیں ADP، کہ جی وہ میں نے اپنے پرچے دیکھنے ہیں، میں فیل نہیں ہوں، مجھے یقین ہے. تو بڑا کنٹیسٹ ہوا، اس پہ بڑا شور مچا. تو اس میں بھی وہ بھی میرا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک دفعہ جب تک آپ رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے، وہ بے شک کلاسیفائڈ ہے، پریویلیج ہے. انہوں نے 2 ٹرمیں یوز کی، بڑا لمبا چوڑا آرڈر ہے، پتنی وہ بھی دیا بیٹے. وہ اور جم خانہ ذرا خاص کر پڑھیے گا کیونکہ اس کے اندر جو آرگومنٹس ہیں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی سوچ کے دروازے کھلیں، نیو وسٹاز آف تھاٹ نکلیں. ہو سکتا ہے آپ ہمیں کوئی ایسی چیزیں اگلے چند دنوں میں، یہ جو سامعین بیٹھے ہیں، اور اگر کوشش کریں، اگر آپ سمجھیں کہ آپ واقعی اس کے اندر کو پیچھے بہت بڑی بات ہے، تو کوشش کریں مجھے ذاتی طور پہ دیں، کیونکہ وہاں پھر 2-3 کمشنرز ہیں، میں ہر کام ہر چیز نہیں دیکھ سکتا. کوشش تو میں پوری کرتا ہوں. پھر ایک لیول آف کمٹمنٹ پورے سٹاف کا ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن جہاں کوئی بڑا انسانی حقوق کا پہلو ہو، کوئی بڑے سسٹمیٹک ریفارمز کا پہلو ہو، میں اس کو بہت ہی برے کو برے کے گھر تک پہنچاتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ہمارے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن کی ابھی میں نے ڈسپوز آف نہیں کی، اس کا تھیم یہ ہے، سنیں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اس میں DPI کالجز، باقی دونوں کمشنر ہنستے ہیں میرے پہ، کہتے ہیں جی آپ نے DPI کالجز اور سکولز کو اپنا متحد ہی بنا لیا. میں نے کہا جی وہ میری انفارمیشن ہی مکمل کر دیں.
تو میں انہوں نے کہا جی کہ وہ جو مانگنے والا پیچھے رہ گیا، میری اپنی چیزیں ہیں، میں اس پہ تھیسس بلڈ کر رہا ہوں، اور وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل آپ کی سوچ یہی ہے کہ واقعی پبلک سیکٹر ایجوکیشن پیچھے رہ گئی ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا مافیا اس نے اوورٹیک کر دیا. بات یہ ہے، اور اس کے لیے جتنے میں نے وہ ڈیٹا خود میں نے بھی پھر بنائے ہیں کہ بتائیں پبلک سیکٹر کے اسکول کتنے ہیں آج کی تاریخ میں، پرائیویٹ کتنے ہیں، فیسوں کا فرق، تو وہ اتنا کہہ لیں کہ اس میں وہ آپ دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں فگرز کو، ڈیٹا کو. پھر انہوں نے مجھے پھر وہ خود بتانا شروع کر دیا، ہاں سر واقعی پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، وہ ابھی رزلٹ جو ہے ابھی بورڈ کا ایگزام دیا ہوتا ہے تو وہ ابھی رزلٹ نہیں آتا تو وہ اپنی کلاسز پہلے شروع کر دیتے ہیں. ان کو اجازت ہے ہمارے گورنمنٹ جس سے سارے وہ بچے وہ کیپچر کر لیتے ہیں، پری 9th کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز. میں نے کہا کہ یار یہ ڈسپیرٹی تو نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے پھر وہ دونوں ڈی پی آئیز کو کہا کہ یار، بلکہ انہوں نے تو خود مجھے بتا رہے ہیں چیزیں، کہتے ہیں جی کہ یہ جو اکیڈمیاں کرتی ہیں نا، بڑی جمیل اکیڈمی تو بڑے ٹاپ کرتے ہیں، تو یہ سارا بعض پرچے بھی ہم بعض اوقات انہیں سے سیٹ کرواتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ بہانہ یہ کہ جی وہ ٹیچر ملتے نہیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جو گورننس کی آپ بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں جو گورننس ہے نا وہ مافیاز کو زیادہ. پھر مجھے یاد آیا کہ یار وہ جو ایجوکیشن سیکٹری میرے دوست ہوتے تھے، فلاں سکولوں کے والا جو مالک ہے اس سے تعلقات اچھے تھے تو وہ ہمیشہ اسے لگوا دیتا تھا سیکٹری ایجوکیشن. اب سمجھ آئی. وہ کہتا جی کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرائیویٹ جو اسکولس کی جو رجسٹریشن اور کو سینکشن میں بھی وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہاں سیکٹری اپنا چاہیے ہوتا ہے. تو یوں سسٹم کو ہوسٹیج بنا لیا جاتا ہے، کیپچر کر لی. یہ جو ہم تو وہ رو رہے تھے نا، میں اور اپنا سر رو رہے تھے کہ جی سارا اسمگلنگ اور پاپولیشن یا وہ رینٹل اکانومی، لیکن نیچے بھی اگر آپ غور سے دیکھیں بجائے شکوہ کرنے کے ہر وقت آپ ذرا نا، جب تک ہر شہری اپنی سوچ کو بیدار نہیں کرے گا نا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملاوٹ ہے، یہ مہنگائی ہے، اس کے جو پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں اس سے آپ کوئی کوشچن بلڈ کریں، اس بنیاد پہ اگر آپ انفارمیشن لائیں گے، میں تو آپ کو ہار پہناؤں گا، آپ کو چائے بھی پلاؤں گا اور آپ محسوس کریں گے کہ میں، یہ ایسا لفظ بولنا نہیں چاہیے، کوئی سیلف پروجیکشن نہیں، کتنی دلیری سے میں انفارمیشن آپ کو طاقتور سے طاقتور ترین سے بھی لے کے دوں گا. تو وہ جو ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا کیا کہ نہیں، کیونکہ اب تو انڈیا بھی کر چکا ہے، جب پرچے ہو جائیں بعد میں آپ دکھائیں. گورنر پنجاب پچھلے گورنر تھے، میں نے انہیں آرڈر لکھ کے بھیجا کہ ساری، آپ کو بھی آیا تھا نا، وہ میرے ڈائریکشن سے آیا تھا کہ جی ساری یونیورسٹیوں کو کہیں کہ سالٹ پیپرز از پبلک، یہ کلاسیفائڈ نہیں ہے. لیکن پنجاب پبلک سروس کمیشن والے جو ہے نا بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے. انہوں نے میرے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے طریقوں پہ طریقے لے رہے ہیں تاکہ دینے نہ پڑے. وہ ذرا اس لیے کھٹائی میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی حد تک، لیکن کئی یونیورسٹیوں نے شروع کر دیا وہ چیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چینج لانا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن صرف حساب کتاب یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں، یہ چینج کا بھی لا ہے. ہم سنتے ہیں نا ہر الیکشن میں بھی کہ جی تبدیلی کا نعرہ ہے، لیکن تبدیلی تب آئے گی جب تک ہم ہر بندے کا ویو نہیں لیں گے. آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں یہاں جتنے مرضی 30 مار خان بنا رہا ہوں، جھوٹ بولتا رہا ہوں، لیکن بعد میں بات کر کے میں جب تک آپ سے نہ پوچھوں بتائیں آپ کو کسی بات کا یقین آیا، کوئی آپ نقص نہیں نکالیں گے. تو رائٹ ٹو انفارمیشن کو بنیادی طور پہ ہمارے افسوس سے کہنا پڑتا ہے موسٹ آف پبلک باڈیز اور حکومتیں اس طرح نہیں لیتے کہ پبلک ویوز گیج کرنے کا، اندازہ لگانے کا، کہ سوچ کے دھارے کو بھانپنے کا یہ ایک آلہ ہے. چلیں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ جی کرپشن نہ ہو، یا بار بار پوچھیں گے سوال تو پبلک فنکشنری وہ اپنی جگہ پہ کی، لیکن اس کا جو دنیا نے ترقی کی ہے نا سر، جو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے، سر سے میں مخاطب ہوں،
اس میں یہ بھی ہے کہ ان قوموں نے ساتھ ساتھ یہ نہیں کیا کہ چند یہ بڑے گھر ہیں امیر بس یہی ہمیشہ MNA MPA بنیں گے یا ایک کلاس رول کر لیں گی. انہوں نے ہر آدمی کی بات سنی. ان قوموں میں وہ کلاسز نہیں تھی انہوں نے اگر امریکہ بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کا آئیڈیل ہے تو امریکہ نے بھی جہاں سے کوئی اچھا آئیڈیا آیا ہوگا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آج بھی اسی میکسیمم کوئی ایک ٹریکٹر آیا ہے یا ہم نے اکانومی میں یا اپنی ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں بھی کوئی بڑا وہی حلقے ہیں یا وہی ہمارے پریکٹسز اولڈ پریسٹیج جو پرانی. تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگوں کو بولنے کا بھی حق نہیں دیتے, نہ ان کی بات کو سنتے ہیں, نہ اس کی سوچ کو اسیمیلیٹ کر کے پالیسیز ریویو کرتے ہیں, وہ پھر قوم بھی سوچنا چھوڑ دیتی. وہ کہتی ٹھیک ہے اچھا بڑے بھی مال بنانے پہ لگے ہم بھی ادھر لگے ہیں, سوچ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ المیہ یہ بھی ہوا کہ میں سمجھتا ہوں قوم بری نہیں ہے, قوم کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ بھائی جب آپ کی بات سننی نہیں تو بس ٹھیک ہے تم بھی یہ چکی کے کلو بن جاؤ. تو ورنہ جب آپ لوگوں کو یہ بیسیکلی اسے ہم پارٹیسپیٹری لا کہتے ہیں. اگر ہماری مختلف قسم کی سوچ ہو تو ادارے بھی اور حکومتیں بھی ایک سال میں جتنی RTI کی اپلیکیشنیں آئی ہیں نا, میرے سے پوچھیں, میں اس وقت سب سے بڑی پلس ریڈر میں ہوں. مجھے پتہ ہے 4 سال میں جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں. کہ میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہیے پالیسی. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آج سے 4-5 سال پہلے ایک جو یہ سروے بھی ہوا کہ دنیا میں انڈیکس جو پروگرس کا کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں نا جی, تو رائٹ ٹو انفارمیشن جن کے ہاں میکسیمم ڈسکلوجر آف انفارمیشن کی رجیم کو پروموٹ اور ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, تو اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں اس کا کو ریلیشن دیکھیں. دنیا کے ٹاپ ترقی یافتہ 10 کنٹریز وہی ٹاپ 10 تھے رائٹ ٹو انفارمیشن میں, کہ جہاں عام سے عام آدمی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی بات پوچھے اس کی بات اس کو جواب دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کا اس سے رشتہ ہوگا کہ جب آپ لوگوں کے ویوز کو سنیں گے, ان کی بات کا جواب دیں گے, تو آبویسلی آپ اپنی پالیسیز کو بھی ریویو کریں گے. تو ٹائم میرے خیال کم, کوشچن آنسر سیشن میں بھی الاؤڈ نہیں, آپ نے ڈائریکٹڈ لے. سر کا حکم ہے کہ میں جو چند اور باتیں میرے ذہن میں ہیں میں ان کو آپ کے سوالوں کے جوابوں میں بلینڈ کر کے کر لوں گا. وہ نہیں اس کے اندر نہیں, اسے وہ 2 اکشا ہو جائے گا. جی آپ میرے سے سوال کریں. جی بالکل, آپ جو بھی چاہیں. اچھا مائک ان کی طرف پلیز لے کے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے اس ادارے میں تشریف لائے اور آپ کی باتیں سن کر ہمیں بہت تشفی ہوئی کہ کم از کم کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو حق دلانا جانتے ہیں. تو سر بات سب سے پہلے تو میں براڈر اسپیکٹرم کی بات کروں گا, ذاتی بات نہیں کروں گا, کیونکہ جب ادارے میں کسی بھی ادارے میں کوئی بھی چیز مانگی جاتی ہے, مثال کے طور پہ ہماری یونیورسٹی کا ایک کیلنڈر ہوا کرتا تھا جس میں سارے رولز ریگولیشنز, جس میں پالیسیز چیزیں ہوتی تھی جو گورنمنٹ سے آتی تھی. عرصہ دراز ہو گیا وہ پرنٹ نہیں ہوا. وہ رول بھی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, میرے پاس جب کوئی پرابلم آتی ہے میرے پاس وہ قانون نہیں ہوتا. میں نے 1 سال پہلے سر
तकरीबन कोई दिसंबर 21 में मैंने जनाब के पास कुछ चीज़ें भेजी थी, और मेरे वाजिब और एहतराम मेरे प्रिंसिपल ऑफिसर साहब मेरे पास बैठे हैं। इन्होंने वादा किया था आपके ऑफिस पे कि ये यूनिवर्सिटी कैलेंडर अगले 1 महीने में छप जाएगा। 1 साल हो चुका है सर, उसका मटेरियल भी मौजूद है, वो तैयार भी है, वो नहीं छपा। मेरे वाजिब और एहतराम से कोई एतराज़ नहीं, मैं ये चाहता हूँ ये प्रिंटेड होना चाहिए, ये लाइब्रेरी में होना चाहिए, ये PDF फॉर्म में होना चाहिए, ताकि कम से कम पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन पे भी बर्डन कम होगा और यहाँ का जो PIO है उसके ऊपर भी कम होगा। और ये मैं कॉपी सर आपके हवाले करूंगा जो मैंने आपको दी थी और जिसके ऊपर मेरे प्रिंसिपल ऑफिसर ने वादा किया था। मैं थोड़ा सा अच्छा इस तरह है सर। अच्छा इसका भी मैं और आसान हल बताता हूँ। आप प्रिंटिंग को भी छोड़ें, प्रिंटिंग भी अब पुरानी बात होगी। आप इस पे हैं, IT पे हैं आप? जी सर। अच्छा, हमारे कानून में 2 चीज़ें हैं, एक है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर और एक है रिएक्टिव डिस्क्लोजर। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कानून ने तय कर दिया है, 13 किस्म की चीज़ें हैं सेक्शन 4 में, कि हर अदारा अपनी एक वेबसाइट बनाएगा और उसके ऊपर ये 13 चीज़ें, जिसमें अदारे के फंक्शन क्या हैं बड़े बड़े, इसके तमाम ऑफिसर्स के नाम और उनकी पावर्स और ओहदे, प्रिविलेजेस एंड पर्क्स, तमाम लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप कह रहे हैं सारे लगाएं। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो बड़े बड़े काम आप, जैसे मैंने बताया कि ये कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, हर एक अदारे का थोड़ा बहुत तारुफ उसमें उसके तफसीलात मौजूद हों, और फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हर जगह के कौन लिस्ट लगी हो कि यहाँ यूनिवर्सिटी के ये हैं, जो आपका दूसरा उधर अयूब रिसर्च के ये हैं, सारे 15-20 लगे हों, और ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद हो। अब वो दौर प्रिंटिंग का भी मेरा ख्याल है रिवाइज करें, मेरी रिक्वेस्ट होगी। वहाँ जब आप आए थे तो ठीक है मैंने कह दिया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कंप्यूटर पे आ जाए, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पे आ जाएं, क्योंकि आजकल चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती हैं, अपडेट फिर वो से करते रहें। हमारा कानून ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन उस बेसिक इन्फॉर्मेशन से हटके होगी ना, वो एक किस्म का इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है हर डिपार्टमेंट की। हर आदमी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, अपने लैपटॉप से खोले, बल्कि अगर बाहर भी बैठा हुआ है पाकिस्तान से, वो वापस आके बच्चा यहाँ से PhD करना चाहता है, वहीं से खोल के देख ले कौन कौन से प्रोग्राम, कब उसका शेड्यूल क्या है, फीस क्या है, वहीं से, ताकि उसको किसी से रब्ता ना करना पड़े। तो आप, अगर मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर लें। और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वो इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन उससे हट कर हो। फॉर एग्जांपल, बाज़ औक़ात आप कोई PhD कर रहे हैं, तो PhD प्रोग्राम की कोई ऐसी बात है जो बड़ी तफसील प्रोएक्टिव ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, तो आप वैसे पूछ लें। कोई इंक्वायरी है, कोई आपके सर्विस के एंगल से कोई ऐसी चीज़ है, तो मेरा ख्याल इसको इस तरफ लेके हैं। सर, ये मैं सिर्फ 1 मिनट आपका आपसे अलग आप बात ना करना है, मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा। मैं कह रहा हूँ लोगों का हम बहस में पड़ गए ना, बहुत से सर बहस नहीं, सिर्फ ये छोटा सा मैं आपके साथ, मैं आपसे मेरा वादा आगे नेक्स्ट जी नहीं, आपसे मेरी एक खुसूसी निशस्त जी आप में से किसी और दोस्त अगर कोई सवाल करना चाहें। अच्छा, अगर आपने सवाल ज़्यादा ना किए ना, तो मैं बड़ा नेगेटिव व्यू लेके जाऊँगा। कुछ ना कुछ करें ताकि ना बात से बात खुलती। जैसे अभी मुझे प्रोएक्टिव, इन्होंने एक बात बहुत अहम की कि ये तो कानून हमारा पहले ही कह रहा है कि तमाम बुनियादी मालूमात 13 अक़साम की जो एक अदारे का मुकम्मल ओवरव्यू एग्जॉस्टिव तारफ़ करे, वो वेबसाइट पे लगा दें। तो आपकी वेबसाइट है भी सही, मुझे पता है, ज़रा उसको इम्प्रूव करें, अपडेट करें। जी नेक्स्ट, कोई ज़हन में क्वेश्चन? मैंने बड़ी बातें जानबूझ के अपने केसों का हवाला दिया ताकि कोई अपने पर्सनल भी को, अगर आपके एक्सपीरियंसेस हो, उस हवाले से बातें करें, कुछ ना कुछ करें। नहीं मेरी बात सुनिए। नहीं देखें, नहीं आप नहीं कहेंगे। बात यह है कि देखें, जब मैं आया हूँ ना यहाँ पे, तो आप मेरी वजह से, पर ठीक है ना,
نہیں میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، تو کم سے کم جب کوئی باہر سے آتا ورنہ پھر نہیں اس طرح کرتے. جی کوئی اور بات نہیں. جی السلام علیکم سر. جی سر. مائی نیم از محمد ندیم ورکنگ ان اسٹیبلشمنٹ سیکشن. تو کوشچن یہ ہے کہ جو کہتے ہیں انونیمس کمپلینٹس ہیں یا کہہ رہے کہ ان پہ بندہ اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتا لیکن وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے انفارمیشن دی جائے، تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس قانون کے اندر مینڈیٹری ہے، قانون جنہوں نے بنایا نا، ہم نے ظاہر لا پہ چلنے ہیں نا، یہاں اس میں انانومس اس لیے نہیں کنسیڈر ہوگی، بالکل اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی آئی او صاحب نے پھر آپ کے ایڈریس پہ اس کو ارسال کرنا ہے. جی تو آپ کا کانٹیکٹ نمبر کمپلیٹ، سیل نمبر، ایڈریس، کیونکہ اس میں انفارمیشن لینی ہے، شکایت نہیں ہے. ٹھیک. دیکھیں آپ شکایت موڈ سے نکل آئیں نا ذرا. میں تو دوسری طرف کہنا چاہ رہا ہوں، میری پہلے گزارش سن لیں. یہ ادارہ ہے سب سے، آپ نے اگر کوئی شکایت گریوینس ہے بھی نا، اس کو سوال میں مولڈ کرنا ہے، انفارمیشن لینی ہے، کوئی کوشچن بلڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو ہم انفارمیشن لے کے دیتے ہیں وہ اٹیسٹڈ اور سرٹیفائیڈ ہوتی ہے، وہ ہائی کورٹ، کورٹ آف لا، سول کورٹ میں ایڈمیسیبل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. پھر اس کی بنیاد پہ آپ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ شہادت میں استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ نے کوشچن کی شکل میں یا کوئی ٹینجیبل، مجھے فلاں ڈاکومنٹ کی جو آپ کے پاس کاپی ہے، یا مجھے فلاں سافٹ میں، جیسے میں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، یا ہم نے جم خانہ کو ہدایت کی ہے کہ جی آپ تمام کس بنیاد پہ ممبرز بناتے ہیں، کرائیٹیرین کیا ہے، رولز کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، آپ کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کیا ہے. یا ہم نے جیسے وہ بچے کو پرچے اس کے کہا کہ سالٹ پیپرز کی کاپیاں دیں جب رزلٹ اناؤنس ہو گیا، تو آپ نے کوئی ٹھوس ٹینجیبل انفارمیشن لینی ہے یا کوشچن بلڈ کرنا ہے. شروع میں آپ نے شکایت کا بورڈ سے نکل آنا ہے، پھر اس کی بنیاد پہ اگر آپ صحافی ہیں تو آپ ایک سٹوری بلڈ کریں گے، اگر آپ سوشل ریفارمر ہیں ویسے اس ادارے میں، تو آپ ادارے کے سربراہ کو لکھیں گے کہ دیکھیں جی میں نے یہ آپ کے پی آئی اے کے تھرو یہ سرٹیفائڈ انفارمیشن لی ہے، یہ دیکھیں یہ سکم، اس کو کائنڈلی اس کو ریکٹیفائی، ٹھیک کریں، اس کی اصلاح کریں. جی سر یہ انونیمس ہو گیا. اچھا انونیمس تو میں نے کہا نا، وہ چھوڑ دیں، میں چھوڑ دوں آگے میرا نہیں اس میں. ہاں جی قانون میں اب سر ایک بندہ ہے جو انفارمیشن مانگ رہا ہے، اس کی کوئی ایلیجیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی ریلیونٹ پرسن ہو تو وہ انفارمیشن مانگے تو ہم دیں. اچھا یہ بڑا، تو ریلیونٹ پرسن بھی اکثر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں یہ بھی پرووائڈ کریں، یہ بھی شو کریں. آپ نے بڑا بیٹے اہم سوال کیا، اچھا کیا آپ نے سوال، یہ بھی کلیریفائی ہو جائے. اس قانون میں لکھا ہوا ہے اینی سٹیزن، ریلیونٹ نہیں لکھا ہوا. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جو آئین ہے نا، جو سپریم لا آف دی لینڈ ہوتا ہے، سب سے بڑا قانون آئین ہوتا ہے، یہ اس کے انڈر، باقی سارے یہ ٹریفک لاز، باقی جتنے لاز ہیں اس کے انڈر ہوتے ہیں. سپریم لا آف دی لینڈ جو آرٹیکل 19A کہہ رہا ہے کوئی بھی شہری کوئی بھی پبلک انفارمیشن کسی بھی پبلک باڈی سے لے سکتا ہے. شہری کا لفظ ہے، امریکہ کے قانون میں پرسن ہے، اس لیے آپ یہاں سے بیٹھ کے ان کی بھی منگوا سکتے ہیں. مجھے اگلے دن ایک صحافی نے کہا کہ جو مشرف کے دور میں کوalition سپورٹ فنڈ تھا نا، یہاں تو گورنمنٹ کبھی نہ بتائے، وہ کہتا ہے میں نے بھیجا تو انہوں نے پینٹاگون والوں نے مجھے بھیج دی کہ جی ہم نے پاکستان کو اتنی امداد دی تھی. یعنی کہ وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہے، اسی لیے دنیا کو رول بھی کر رہے ہیں. پھر آگے چل کے مزید لکھا ہوا اس لا میں کہ پی آئی او یا دونوں اس شہری سے پوچھ بھی نہیں سکتے بھائی تمہیں چاہیے کیوں، تم تو بھائی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو تم پوری فیصل آباد کی میونسپل کارپوریشن کا اربوں روپے کا تم پورا سالانہ بجٹ کیوں مانگ رہے، تم تو نہیں، یہ جرم ہے. میں نہیں پوچھ سکتا، نہ پی آئی او صاحب پوچھ سکتے ہیں، بس آپ شہری ہیں، دیٹس آل.
ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال. دیکھیں سوالوں سے وہ باتیں جو میرے ذہن میں نہیں آتی وہ بھی آ جائیں گی. کریں اسی طرح سے کریں سوال. جی بیٹے. سر میرا سوال ہے جب سے پاکستان بنا اتنے رول بنے امپلیمنٹیشن ہو گیا, جب آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں نا سب کا قوم کا مائنڈ سیٹ چینج کریں تب ہوگا, ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جتنے مرضی آپ لابھ لاتے جائیں. اچھا بیٹے ایسے ہے, نہیں بیٹی نے بات ٹھیک کی ہے, نہیں پرنسپل بات نہیں آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے نا, میں تو اس کی 100% تعریف کروں گا. اب اس کی وجہ کچھ تو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ جب بالادست طبقے ہی قانون کی سے نہیں ہوتے نا, یہیں سے قانون کے اوپر جو فیتھ ہے نا. ابھی میں جب آ رہا تھا نا آپ کے پاس, آج کے میرا ٹیلی فون وہ بچے کے پاس ہے, وہ جو چیف انفارمیشن کمشنر ابھی ریٹائر ہوئے ہیں فیڈرل کے, انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا ابھی 2 گھنٹے پہلے, اس کے اندر ہوگا, آپ کو بھی ساروں کے اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں, پاکستان میں یہ جو قانون ہے, یہ جو بالادست طبقے ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے سے میں نے انہیں امینڈ کر کے گیٹ پہ میں لکھ رہا تھا جب آپ کا انٹر ہو رہا تھا, وہ چونکہ چیف انفارمیشن کمشنر ہیں, دوست ہیں, تو سیکٹری انفارمیشن ہیں. میں نے کہا کہ نہیں سر, جو اپر پانی انہوں نے کہا تھا کہ جی جو اف یو آر فرام پتہ نہیں انگلش میں اردو میں کہ اگر آپ اپر مڈل کلاس کے ہیں تو پھر, تو میں نے کہا نہیں جی جو اپر مڈل کلاس ہے اس کے لیے تو دیر از نو لا, جیسے آپ کہیں ان کے لیے لاشا کوئی نہیں ہے. یہ اگر آپ, میں نے لکھا کہ جی اگر آپ مڈل کلاس کے ہیں تو پھر آپ لاز آپ کے لیے 75% ہیں, یعنی 50% ہیں. اگر آپ لوور مڈل کے ہیں تو 75% ہیں, اور اگر آپ ورکنگ یا لوور کلاس کے ہیں تو 100% قانون آپ کے اوپر لاگو. آپ کی بات کی تائید نہ کریں. تو بنیادی طور پہ بیٹے جو مسئلہ بنا ہے نا ہمارے یہاں کہ بات اس کے لیے دور تک چلی جائے گی بحث کے, بس اصل جب بالادست طبقے قانون بنانے والے بھی اور لاگو کرنے والے بھی جب ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر عام آدمی کا بھی عقیدہ اٹھ جاتا ہے. اچھا یہ سوال بھی نہیں, سوال مشکل بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. حل کیا کریں گے, کیسے 1 منٹ میں اس کا جواب دینا ہے. میں اس کا جواب آپ کو بیٹے یہ دوں گا کہ نا امیدی تو خیر گناہ ہے نا, کہ اگر ہم اس محفل سے یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ جی بس مجھے اینڈ میں بچی نے بات کی تھی باقی سارا ختم ہے گھر چلیں, لیکن میں تو ایسے کبھی نہیں سپورٹ کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ اچھی بات آپ کرتے رہیں. دیکھیں آج ہم نے جو باتیں کی ہیں نا, مجھے 100% یقین ہے یہ باتیں آگے ٹریول کریں گی, کچھ نہ کچھ سوچ جو ہے آگے بڑھے گی. تو بات چلتی رہنی چاہیے, نا امید ہمیں نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اویئرنیس ہے نا, میں تو یہی کہوں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کے رائٹ مین میرے سے قسم اٹھوا لیں جو بھی, کہ آپ مایوسی کے بغیر کوئی باتیں پوچھیں, پھر میں آپ کی باتوں کو اچھالوں گا بڑا سوسائٹی میں. پھر جب چیزیں وائرل ہوں گی, جب وہ سوسائٹی میں ٹریول کریں گی, سوچ کا حصہ بنے گی, کچھ نہ کچھ چینج آئے گی. اب دیکھیں نا توشہ خانے کے کیس میں جو لوگوں کے کپڑے اترے ہیں, اب آئندہ وہ ضرورت کرے گا نہیں نہ کرے گا. یہ ٹرانسپیرنسی کے ہمارے فیڈرل انفارمیشن کمیشن نے تو انفارمیشن لے کے دی ہے. جی بالکل. اچھا کوشچن کے لیے کہنے کا مقصد ہے, اچھا یہ براڈ وے کا سکینڈل آیا تھا اربوں روپے کا, میرے جیسے ویل پلیسڈ بندے کو, میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہا ہوں, مجھے وہ 2 سال پہلے پتہ چلا یہ براڈ وے کہ پتہ نہیں کون فراڈ چیٹ کمپنیاں بھی آ کے ٹھاگے کے پیسے لے کے جاتی ہیں. تو وہی بات کہ جس طرح رسول پاک کی انہوں نے مثال دی, جب ہم چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پبلک اوپینین بنے گی نا, اسٹرانگ پبلک اوپینین بیٹے اس کا حال ہے, اسٹرانگ پبلک اوپینین. جی اینی مور کوشچن. جی آپ فکر نہ کریں, میں جلدی جواب, آپ فکر نہ کریں, یہ اصل حسن اب یہی ہے یہ. جی ابھی آپ نے بات کی براڈ ویژن کی, ابھی آپ نے بات کی آئیڈیاز کی, نئی انوویشنس کی, تو کئی نئے آئیڈیاز کی کہ آپ کو پتہ چلے ان چیزوں کے بارے میں, لوگوں کو اویئرنیس ہو, آپ اس کے اوپر کام کر سکیں, گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر سکیں. تو ناؤ ڈیز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شارٹیج آف فلور ہے,
اور اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ گلی محلوں میں جو ٹھیکیدار کام کرتے ہیں وہ اس معیار کا کام نہیں کر پاتے جس معیار پہ وہ پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ٹرانسپیرنسی ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, تو اس سے بہتری آئے تو گی. اس سے بہتری آ سکتی ہے. اور دوسرا ابھی جو میں نے فلور کی بات کی, ابھی اب دیکھیں کہ جو آٹا چکیاں ہیں جو نارملی جو ہم گلی محلوں میں ہیں, وہاں پر جو فلور بک رہا ہے وہ وہی ہے جو گورنمنٹ 645 سے 650 میں بیچ رہی ہے. اب وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں, وہ 1600 میں 1600 یا 1700 میں یا 1400 میں آئی تھنک تو جتنا بھی وہ ریٹ لگاتے ہوں گے. تو اس میں سے آیا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی ہے, جب گورنمنٹ کی جتنی بھی ساری جو ریٹس ہے ساری کی ساری وہ آیا فیل ہو چکی ہیں. اگر فیل نہیں ہو چکی تو آپ کا ڈپارٹمنٹ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اور آیا کہ آپ کیونکہ پنجاب میں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے, وہ پنجاب کا جو آپ کا پاس دارالخلافہ ہے وہ, تو وہاں پر بیٹھ کر آپ آیا ان ایوانوں تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ میں تو آپ کو پتا کہ میں تو سمپل ایک امپلائی ہوں, ایچ آر آفس میں میرا ایچ آر آفس ہے میرا بیسکلی آفس. تو ایک چھوٹا امپلائی ہونے کے ناطے اگر میں بات کرتا ہوں تو میری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس اہمی ہے نا, اس کی بات کس نے سننی ہے. بڑی بات ہے. تو جب آئیڈیاز کی بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ تک آپ جیسے لوگوں تک جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ آپ جج بھی رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے, بہت ساری چیزیں آپ نے سارا پورا ایک انصاف کا نظام سارا جو بھی آپ نے سارا چلایا. تو اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ان ایوانوں تک یا کسی طرح سے آپ اپنے پلیٹ فارم سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے اگر لوگوں تک پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی عوام کا بھلا ہو جائے. دیکھیں آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں کہ اس قانون کے اندر جو ہمارے مقاصد لکھے ہوئے ہیں, ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹو بلڈ اور کریٹ این انفارمڈ سوسائٹی, کہ جتنا اسے خبر ہوگی نا اپنے معاملات کی, جتنا پارٹیسپیٹری ایلیمنٹ ہوگا, پارٹیسپیشن ہوگی. اگر آپ اس کی تعریف گڈ گورننس سے جو بار بار بات ہوئی گورننس اور بیڈ گورننس کی آ رہی ہے, گڈ گورننس کے اگر آپ ایلیمنٹ نکالیں نا تو 4 بڑے ایلیمنٹ ہیں. جہاں بڑی اچھی گڈ گورننس ہے کہ وہاں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, پھر ایفیشنسی ہوتی ہے کہ چیزیں فوری طور پہ رسپونڈ کیا جاتا ہے, اور رول آف لا ہوتا ہے کہ رولز اور ریگولیشنز کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ایوانوں کو پہنچائی جائے, تو وہ بات وہی آ جاتی ہے چیزوں کو پروموٹ اور پروپوگیٹ کیا جائے, اور وہ جو میں بچی کو کہہ رہا تھا پبلک اوپینین بلڈ کیا جائے. تو پبلک اوپینین بلڈ کرنے میں سب سے بڑا رول تو جرنلزم کا ہے. اسی لیے میں بڑا کلوز ریلیشن شپ میرا ہوتا ہے جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں نا, تو ہم کوشش کرتے ہیں. یہاں میں اسپیشلی ریکویسٹ نہیں کر سکا کہ یہاں کے میڈیا کو ساروں کو بلائیں, تاکہ میکسیمم یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ باتیں باہر جائیں گی, جتنی چلے گی تو اتنا وہ. میں پریس کلب میں بھی جاتا ہوں, جس شہر میں جاتا ہوں نا, کل ہوپ فلی میں پریس کلب میں بھی جا کے کروں گا, میرا ہے خیال آج میں اسٹے کروں گا. تو وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں. جب آپ پریس کلب میں جاتے ہیں تو بات گھوم گھام کے وہی ہے کہ جس حد تک ہم کوشش کریں ان چیزوں کو اس حد تک وہ مجبور کر دیں, جتنی زیادہ یہ چیزیں پبلک ڈومین میں جائیں گی, یہ جو جتنی اناملیز ہیں, گریوینسز ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. جی آپ کچھ کہیں, یہ ایک سوال ہے جی بالکل سامنے سے, فرنٹل اٹیک ہے. جی بتائیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے ہمارے بہت زیادہ شعور اجاگر کیا, اور میں پبلک انفارمیشن آفیسر کے طور پہ میں نے بھی خدمات سر انجام دی. ہمیں کچھ مسائل پیش آتے ہیں کہ انفارمیشن مانگنے والے کبھی کبھار اس حد تک آ جاتے ہیں کہ جی ایم بیز جو کہ میئرمنٹ بکس ہمارے حوالے کرتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی فگرز کے کتنے فٹ آپ نے تعمیر کیا اور یہ ڈیٹیلز دے دیں, وہ جو بالکل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بالکل ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر کیا ادارے اتنے پابند ہیں کہ کوئی بندہ آپ سے اس کے ایک ایک انچ کے حساب مانگنا شروع کر آپ کا تعلق بیسیکلی انجینئر ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب کے ڈپارٹمنٹ میں یہ سوال اس لیے مجھے پتہ ہے نا اس کی حدت کا, اس سے یہ اندازہ جو خود
एक्सीएंट या एससी या